السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو پتہ ہے دیش کے حالات بھی اور دیش کے باہر کے حالات بھی، کس طریقے سے ساری دنیا پریشان حال ہے۔ کہیں پہ جنگیں چل رہے ہیں، کسی پہ خطرے یہ وہ پابندیوں کے منڈلا رہے ہیں، کسی کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کچھ پروڈکٹ کو تو آلریڈی بائیکاٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ سارے چیزوں سے ہٹ کر میں اب پھر دیش کی ہی بات کروں گا۔ ہمارے وجہ بابری مسجد ایشو، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی لڑائی ہے، بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو الحمدللہ اب یقین ہوتے چلا ہے، کیونکہ ابھی تک تو صرف جملہ بازی، صرف فراڈ، صرف جھوٹ، صرف دکھاوا، صرف وقت گزارنے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیے، یہی چلتے رہا، چاہے گودی میڈیا کی طرف سے ہو، چاہے پھیکو منتری کی طرف سے ہو، کہیں پہ بھی سختی اختیار کرتے جا کے پپیا لے لیے، گلے مل کے جو ہے سو معافیاں چاہ کے ہاتھ جوڑ کے ٹائم لے کے آئے۔ وہ سارے چیزیں اب جیسا ہی یو این سی سی نے او آئی سی کو دے دیا، او آئی سی نے اتنے سخت اقدامات کیے ہیں جو آپ لوگ سنیں گے تو تعجب میں آ جائیں گے۔ اور او آئی سی نے خاص کر جی سی سی کو جو ہدایت دی ہے اس کے برعکس پابندی بھی عائد ہو رہے ہیں، بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، سفیروں کو بھی، امبیسڈروں کو بھی بلا کے جس طریقے سے وان کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں دبا کے چل رہے ہیں ابھی۔ اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو آر ایس ایس والوں کو بینڈ کیا جا رہا ہے، ان کو وارننگیں دی جا رہی ہے، ان کو ڈیوٹیوں سے فنش کیا جا رہا ہے، ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑے عروج پہ چل رہے ہیں، لیکن ان سارے چیزوں سے ہٹ کر پہلے میں آپ لوگوں کو یہ خبر دے دوں جو ہمارے دیش میں چل رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کل بتایا تھا ملٹری اور پولیس جو کہ ساری گھیر چکی ہے بابری مسجد کو لے کر۔ پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، میں بابری مسجد کو ایک ڈھانچے کا نام دیے تھے یہ لوگ، گودی میڈیا، خاص کر یہ نسل حرام میڈیا، یہ آتنکی میڈیا، یہ بھگوا میڈیا، بابری مسجد کو ایک ڈھانچہ بولتے تھے یہ لوگ۔ جس طریقے سے اب جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اب اس کو ڈھانچہ بول رہے ہیں، اور بابری مسجد کو بابری مسجد بول رہے ہیں، جو کہ یہ ایک ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ آپ لوگ یہ باتوں کو غور نہیں کر سکتے، اور نہ آپ لوگوں کے پاس غور کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن سمجھ ضرور سکتے ہیں، سن برابر سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، میں کل 15 سے 17 ہزار فوجی اور پولیس مل کر وہاں پہ گھیراؤ کر لیے تھے سارے، جو کہ آج بھی ہے، گھیراؤ کر لیے تھے کا مطلب یعنی کل سے قبضے میں لیے ہوئے۔ لیکن آج دوپہر کے ٹائم پہ ایک سنیاسی ہے، ایک بونا، ایک جوکر ہے جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو کہ وہیں کا یو پی کا وزیر اعلیٰ بھی ہے، وہ ایک جوکر ہے ہمارے پاس۔ تو اس جوکر نے سخت اعتراض کیا تھا اور یہ ہدایت دی اور لوگوں کو یہ بولا کہ جو تم لوگ کر رہے ہو وہ زیادتی ہے، ایسا پولیس ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، فوجی ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ علاقے کو بلاک نہیں کرنا چاہیے۔ ارے تیری جنپت کا انڈا، جب تیرے کو یہ چیزیں جب کرتے ہوئے نہیں دکھے بابری مسجد کے ٹائم پہ، بابری مسجد کو شہید کرنے سے 2.5 مہینے پہلے بیٹھ گئی تھی پوری فوج، پوری پولیس، اب بیٹھے یہ لوگ، تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تکلیف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر پہ آ کے بیٹھے،
یا تیرے گھر کے باہر بیٹھے، بیٹھے تو کہاں بیٹھے، اور تو یعنی ہوتا کون ہے؟ تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیرے کہنے سے وہ لوگ نہ ہٹ سکتے نہ بیٹھ سکتے۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے کورٹ سے، کورٹ کی وہ کر رہے ہیں وہ لوگ، سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو تیرا عمل دخل کیا ہے؟ تیرے اوپر بھی جو ہے سو پھر سپریم کورٹ کچھ ایسا نہ ہو کہ جو ہے سو تیرے رپس میں آ جائے، پہلے ہی تو پریشان آ لے، تیری اوقات ہی نہیں ہے، تیرے کو یہ لوگ پتہ آ رہے ہیں، تیرے کو خود ایک فٹ بال بنائے ہوئے، ہاں، اور تو وعدہ کرا تھا میں کبھی بھی کون سے بھی مذہب کے لیے، خاص کر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے میں کچھ نہیں بولوں گا، قسمیں کھایا تھا نا۔ ارے تمہاری کون سی زبان ہے، تمہاری کون سی بات کی اہمیت ہے؟ تم لوگ یہ گند مچاتے تو آخر مچاتے کیوں؟ تم کو ملتا کیا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ یہ گند بچانے سے یا گندے باتیں کرنے سے یا دیش کا ماحول خراب کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور تیری اوقات کیا ہے رے؟ تو ایک آتنکی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری نظر میں، تو ایک بہروپیہ ہے، تو ایک پاکھنڈی ہے، تو ایک چندی چور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کب تک یہ گندگی پھیلاؤ گے؟ کب تک یہ زہر بانٹو گے؟ کب تک لوگوں کے دماغوں سے اور دلوں سے کھیلو گے؟ کیوں لوگوں کی ذہنیت خراب کرو گے؟ تمہارے کو حاصل کیا ہوتا؟ جبکہ تم خود ایک کیا ہے معلوم ہے؟ تم خود ایک بلاتکاری ہے، تم خود ایک تڑیپار ہے، تمہارے اوپر خود دنیا کے کیساں تھے، اب وہ تم کسی طریقے سے نکال لیے، بات دوسری ہے، لیکن کیا تھے تم پہلے اور آج بھی تم کیا ہے، اور تمہاری اہمیت کیا ہے اور تمہارا رول کیا ہے، وہ ہم کو اچھی طرح پتا ہے۔ اعتراض کر رہے ہیں بال خائیں، پولیس کو ہدایت دے رہے ہیں جیسا سننے والی ہے پولیس۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ 3,500-4,000 ایسا کچھ کم ہوئے ہیں، کل جو 15 سے 17,000 بولا میں، آج جو ہے سو وہی 12,600 ایسا کچھ فوجی اور پولیس والے ملا کر ہیں، لیکن ہم کو فرق نہیں پڑتا، چاہے انشاءاللہ 2,000 رہنے دو، جو کام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگرچہ خدا را اگرچہ یہ لوگ اس میں کچھ کوتاہی برتے تو ان کے اوپر جس طریقے سے تیار بیٹھے ہیں یہ لوگ پابندیاں عائد کرنے کے لیے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ اس سے یہ لوگ بچ سکتے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں، ان کو بڑا اعتراض ہو چکا ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو فوجی اور پولیس والے جو کام کر رہے ہیں، کل سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے انہوں بڑے بڑے باتیں کرے تھے، انہوں ہتھیلی میں چاند دکھائے تھے، ہتھیلی میں سورج دکھائے تھے، ہتھیلی میں کیا کیا دکھائے تھے، آپ لوگوں کو سب پتا ہے۔ اب وہ کیا ہوگا، ہتھیلی میں سے پھسل گئی وہ چیز، ہتھیلی میں سے گر کر کہیں اور چلے گئی، یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا، تو ان کو اب سرخیوں میں رہنے کے لیے کم سے کم یہ ناکام کوشش کر لینا ہے، یہ زہر پھیلا لینا ہے، کم سے کم یہ دکھانا ہے کہ ہم اعتراض کر رہے تھے، وہ ٹائم پہ ہم اعتراض کر رہے تھے، ہم آواز اٹھا رہے تھے، ہم لڑ رہے تھے، یہ بتانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے گند مچا رہے ہیں، یہ گند پھیلا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس سے اپنے کو کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ جو کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چنے ہیں، جو ہدایت ملی ہے، وہ کام ہو کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ ہم رکیں گے انشاءاللہ، اس میں نہ روک سکتے یہ لوگ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بابری مسجد کا یہ ہے جو آپ لوگوں کو کل جو سننے کو ملا تھا، اس میں سے بس یہ انہوں اعتراض کرے، اور 2 چٹے ہیں، وہ چٹے بھی اعتراض کرے تھے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، وہ کہیں اور ڈالنے کے لیے متھرا عیدگاہ کے پاس ادھر ادھر ان کی ٹکڑی میں کمی پیشی ہو گئی، تو اسی لیے اس کو لے جا کے وہاں پہ ڈالنے کے لیے بول کے
ایسا بول کے نکالے ضرور ہے، لیکن اس سے فرق کسی کو کوئی پڑنے کا نہیں ہے. بابری مسجد بن کے رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بہت جلد جو کام ہم کو ہمارے ساتھ کیا گیا تھا ان کے ساتھ ہوگا. وہ کب ہوگا معلوم نہیں، رات صاف ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ چاہے تو، کیونکہ یہ لوگ کریں گے وہ کام ہم کو پتہ ہے. آج نہیں تو کل کریں گے، بہرحال کریں گے. ہم کو بے صبری سے انتظار ہے. ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہاں پہ حی علی الصلاح کی گونج سنائی دے گی. ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. یاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.